اور یاد کرو وہ وقت جب لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق النبیین نبیوں سے عہد، یاد کرو وہ وقت جب لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق النبیین نبیوں سے عہد۔ کیا عہد لیا؟ لما آتیتکم، البتہ جو آئے گی تمہارے پاس، من کتابن کوئی کتاب، و حکمتن اور حکمت، آئے گی تمہارے پاس کوئی کتاب، و حکمتن اور حکمت، شریعت، علم شریعت۔ ثم جاءکم، پھر آئے گا تمہارے پاس، رسول، کوئی رسول، مصدق، جو تصدیق کرنے والا ہوگا، لما، اس کی، معکم، جو تمہارے پاس ہے۔ ثم جاءکم، پھر آئے گا تمہارے پاس، رسول، ایک رسول، مصدق، جو تصدیق کرنے والا ہوگا، لما، اس کی، معکم، جو تمہارے پاس ہے۔ لتؤمنن، تو تم ضرور ایمان لاؤ گے، بھی، اس پر۔ لتؤمنن، تو تم ضرور ایمان لاؤ گے، بھی، اس پر۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ضرور مدد کرو گے اس کی۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا؟ کیا تم نے اقرار کیا اس میثاق کا، اس عہد کا کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ، اور تم نے لے لیا، پکڑ لیا، عَلَى ذَلِكُمْ، اس پر، اسری، میرا عہد، میرا وعدہ۔ کیا تم نے اقرار کیا اور تم نے لے لیا اس پر، اسری، میرا عہد، میرا وعدہ، اور یہ بھاری بوجھ تم نے اٹھا لیا؟ قالوا، کہنے لگے، اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ قال، پھر اللہ نے فرمایا، فاشہدوا، تو تم گواہ رہو، وانا، اور میں بھی، معکم، تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں، گواہوں میں سے ہوں۔ قرآن پاک میں 3 قسم کے عہد اور میثاق کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک وہ عہد ہے جس کو عہد الستو کہا جاتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت پر عہد لیا تھا، کہ الست بربکم، کہ کیا میں رب نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے یہ عہد لیا تھا۔ سورہ اعراف میں اس کا ذکر بھی فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے، ان کی پیٹھوں میں، ان کی اولادوں سے عہد لیا، جبکہ انسانیت ان کے پیٹھوں میں تھی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد سے عہد لیا گیا اور ان کو خود ان پر گواہ بنایا گیا اور پوچھا گیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا تھا کیوں نہیں، شہدنا، ہم نے اس بات کی گواہی دی۔ تو وہ عہد الستو جو کل انسانیت سے عہد لیا گیا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر اور اللہ رب العزت کی الوہیت پر۔ ایک عہد اور ہے جو یہود کے علماء سے، علماء بنی اسرائیل، وہ چاہے یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں، علماء بنی اسرائیل، ان سے عہد لیا گیا تھا کہ تم اللہ کے عہد کی پاسداری کرو گے، قرآن کتاب اللہ کے احکام کو نہیں چھپاؤ گے، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں کرو گے، جو کچھ بھی ہے جیسے ہے لوگوں کو بتاؤ گے۔ اس کا سورہ آل عمران میں تذکرہ آ رہا ہے آگے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، میثاق،
کس بات پر؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ تم اس کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور اس کو نہیں چھپاؤ گے۔ اس میں چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ کی نبوت پر علامات ہوں، یا اس کے علاوہ تورات کے اور انجیل کے احکامات ہوں، کہ ان کو چھپاؤ گے نہیں۔ ایک عہد کا یہاں پر تذکرہ ہے، یہ عہد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے لیا۔ تمام نبیوں سے وعدہ لیا گیا کہ ایک نبی آئیں گے، نبی آخر الزمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ آئیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ اور پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ تم نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے، تم نے اس بات پر عہد کر لیا ہے۔ سب نے کہا کہ جی ہم نے اقرار کر لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گواہ بنایا اور یہ بھی فرمایا کہ میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قیامت تک کے لیے پیغمبر نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ کنت نبیًا و آدم، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جس وقت آدم وہ بین الروح والجسد، کہ روح اور جسد کے درمیان تھے۔ ابھی آدم علیہ السلام کو وجود کامل نہیں ملا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا تھا، اور اس وقت تک نبی ہوں گے، قیامت تک کے لیے نہیں۔ قیامت کے بعد بھی میدان محشر میں بھی انبیاء کا جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ عالمگیر نبوت ہے، آفاقی نبوت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں بھی انبیاء علیہم السلام کی سربراہی کر رہے ہوں گے۔ اگر حضور کی زندگی میں انبیاء علیہم السلام دنیا میں بھی آتے تو حضور کی اتباع کیے بغیر ان کی بھی نجات ممکن نہیں تھی۔ یہ مقام ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فمن تولا، پھر جس نے اعراض کیا، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ ہیں فاسق۔ جو اعراض کرے گا، ان باتوں کو نہیں مانے گا، تو وہ فاسق ہے۔ افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ، یبغون، وہ تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کے علاوہ وہ کوئی دین تلاش کرتے ہیں، کوئی راہ تلاش کرتے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اسی کے لیے فرما برداری کرتی ہے من، جو مخلوقات، فی السماوات، آسمانوں میں ہیں، والارض، اور زمین میں ہیں۔ جو مخلوقات آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سب کی سب اللہ رب العزت کے سامنے ہی اپنی گردن جھکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی فرما برداری کرتے ہیں۔ طوعاً و کرہاً، وہ خوشی خوشی کریں یا مجبوری سے کریں، وہ خوشی خوشی کریں یا مجبوری سے کریں، اللہ رب العزت ہی کی ہر چیز فرما برداری کر رہی ہے۔ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے لگامیں ڈالی ہوئی ہیں۔ سورج اپنے وقت مقرر سے پہلے نہ طلوع ہو سکتا ہے نہ غروب ہو سکتا ہے۔ چاند اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی منزلیں ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہیں۔ بارشوں کا نظام ہے، پوری کائنات یہ مجبور ہے، اللہ رب العزت جیسے چاہتے ہیں ویسے اس کو حرکت کرنی پڑتی ہے۔ انسانوں کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑا ہے ایک مخصوص زمانے کے لیے۔ مرتے دم تک، قیامت کے قائم ہونے کے وقت اللہ رب العزت ان کو حساب کتاب کے میدان میں کھڑا کریں گے۔ ان کو آزادی ہے ایک درجے میں، دنیا کے اندر یہ ایک درجے میں آزاد ہیں، اور دنیا سے جانے کے بعد ان کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ جن سے اللہ تعالیٰ نے زبردستی فرما برداری کروائی ہے، کائنات کی باقی چیزیں، ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہے۔ قل وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آمنا، کہ ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما انزلا، اور جو نازل کیا گیا، علینا، ہم پر۔ ہم ایمان لائے اللہ پر
اور اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا علی ابراہیم، ابراہیم پر، و اسماعیل، اور اسماعیل پر، و اسحاق، اسحاق پر، و یعقوب، اور یعقوب پر، والاسباط، اور ان کی اولادوں پر، سبط کی جمع اسباط، ان کی اولادیں، وما اوتیا، اور جو کچھ دیا گیا، جو معجزات، جو کچھ کتاب، حکمت، تعلیم، جو کچھ دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ کو، والنبیون، اور نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العزت پر ایمان لائے، اور پھر جو کچھ بھی اللہ نے ہم پر نازل کیا یا ہم سے پہلے حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں، ان کی اولاد میں سینکڑوں ہزاروں انبیاء آئے، اور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق، نہیں فرق کرتے، بین احدن، ان کے درمیان، بین احدن، کسی کے درمیان، منہم، ان میں سے، نہیں فرق کرتے کسی کے درمیان ان میں سے، فرق نہیں کرتے یعنی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، مقامات میں، فضائل میں، درجات میں، وہ تو ایک فرق اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو بعض پیغمبروں کو بعض پیغمبروں پر فضیلت حاصل ہے، جو فضیلت ابراہیم علیہ السلام کو ہے وہ باقی پیغمبروں کو نہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ کسی کو بھی حاصل نہیں۔ تو فضیلت کا معاملہ اور ہے، ایمان لانے کا معاملہ اور ہے، کہ ایمان لانے میں ہم کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِي، اور جو کوئی تلاش کرے، غیر الاسلامی، اسلام کے علاوہ، دیناً، کوئی دین، جو تلاش کرے اسلام کے علاوہ کوئی دین، فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، منہ، اس کی طرف سے، وَهُوَ، اور وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، یہ دین اسلام، اور جو پہلے پیغمبر، پہلے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے، اس کو بھی اسلام کہا جاتا ہے۔ تو اپنے اپنے زمانے میں اسلام کے مطابق جو زندگی گزارتے رہے وہ کامیاب ہیں، جنہوں نے اسلام سے ہٹ کر زندگی گزاری، یعنی اسلام کو قبول نہیں کیا، وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانی، تو اللہ رب العزت اس دین کے علاوہ اور کسی دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اور بالخصوص اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب آپ علیہ السلام کا جو دین ہے، وہ دین اسلام، وہ سب کے لیے ایک واحد راستہ ہے۔ دنیا کا کوئی انسان، چاہے وہ کتنا ہی نیک ہے، اچھا ہے، جو بھی ہے، جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ جدعان نامی کوئی شخص تھا، بڑا نیک تھا، لوگوں نے اس کی تعریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، غلاموں کو آزاد کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا، اور اچھے اخلاق کا مالک ہونا، تو کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو آدمی دنیا کے اندر کافر ہو اور کوئی نیک عمل کرے، اس کا بدلہ اسے یہیں پر دے دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی نیکی کی وجہ سے آخرت میں اسے کچھ مل جائے۔ جو کچھ اس نے نیکی کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسے بدلہ دے دیا۔ دنیا کے جتنے کافر ہیں، اگر ان کی موت کفر پر ہوتی ہے، تو جو نیکیاں انہوں نے دنیا میں کی، جو انہوں نے اچھائیاں کیں، اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ ان کو دنیا کے اندر صحت کی صورت میں، مال کی صورت میں، عزت کی صورت میں، ناموری کی صورت میں عطا فرما دیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ان کا وہاں پر کچھ نہیں ہے۔ تو اسلام کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں جو انسان کو نجات دلا سکے۔ کیف یہدی اللہ، کیسے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ، قوماً، ایسے لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ان کے ایمان لانے کے بعد،
وشہدوا اور گواہی دی انہوں نے ان الرسول کے رسول حق ہیں، وجاءہم البینات اور آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو۔ حارث بن سوید ایک شخص تھے، وہ مسلمان ہوئے، سچے دل سے مسلمان ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد پھر وہ کافروں کے ساتھ جا ملے، مرتد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو اس کی قوم نے یہ آیت اس تک پہنچائی کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں کوئی بھلائی ڈالی، وہ پھر واپس آیا اور اس نے کہا کہ میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، کیا میرا ایمان قبول ہو جائے گا؟ آگے پھر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی توبہ کر لے اور اپنے آپ اصلاح کر لے تو اس کے لیے معافی ہے۔ تو پھر وہ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا حارث بن سوید اور دوبارہ سے ایمان لے آیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس کی قوم نے اس تک یہ پہنچائی اور یہ اس کا ذریعہ بن گئی دوبارہ سے ہدایت کا۔ کیف یہدی اللہ، کیسے ہدایت دے گا اللہ قومن ایسے لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی ان الرسول حق کہ رسول حق ہے، وجاءہم البینات اور آئی ان کے پاس واضح نشانیاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ اولئک یہی لوگ ہیں، جزاؤہم کہ ان کا بدلہ ہے، ان علیہم کہ بے شک ان پر ہے لعنت اللہ اللہ کی لعنت۔ ان کو ان کی اس بدعملی کا کیا بدلہ ملے گا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سارے انسانوں کی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف کم نہیں کیا جائے گا عنہم ان سے، العذاب عذاب کم نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ ہاں البتہ ایک استثناء ہے، وہ کیا؟ الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور درست ہو گئے، اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کا دروازہ تو بہرحال کھلا ہوا ہے غرغرے کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے تک، جب تک انسان پر موت کے آثار نہ شروع ہو جائیں۔ غرغرے کی کیفیت جب انسان کو آخرت کے مناظر نظر آنے لگ جاتے ہیں، فرشتوں کا پتہ چل جاتا ہے اور اس کی روح قبض کی جانے لگتی ہے اور اس کا سانس اکھڑ جاتا ہے، وہ جو غرغرے کی کیفیت ہوتی ہے جب اس کا اس دنیا سے تعلق ٹوٹ کر آخرت کے ساتھ جڑ رہا ہوتا ہے، عالم برزخ کے ساتھ جڑ رہا ہوتا ہے، تو اس کیفیت کے دوران تو کوئی ایمان قبول نہیں ہے، توبہ بھی نہیں ہے، کسی گناہ سے توبہ نہیں اور کفر سے ایمان کی طرف نہیں آ سکتا، لیکن اس سے پہلے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم ایمان کے بعد، یہ یہود کی بات ہے، یہودیوں کی بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور بعد میں پھر حضور علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا اور پھر حضور علیہ السلام پر بھی انکار کر کے کفر میں مزید آگے بڑھ گئے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا پھر اور آگے بڑھ گئے، کفرن کفر میں، پھر اور بڑھ گئے کفر میں، لن تقبلا ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، توبتہم ان کی توبہ، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان کی توبہ گناہوں سے توبہ، کفر سے توبہ تو ہو سکتی ہے، گناہوں سے توبہ ان کی قبول نہیں ہوگی، کہ جب تک آدمی کافر ہے اس وقت تک اس کے کسی گناہ کی اس کو کوئی معافی نہیں، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کفر سے توبہ کر لے تو اس کے کفر سے توبہ ہو جائے گی۔ ایک آدمی کافر ہے اور ساتھ گناہ کرتا ہے اور وہ معافی مانگتا ہے تو اس کے گناہوں کی معافی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے یعنی کفر چھوڑ کر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان قبول فرمائیں گے، کیونکہ کفر ایسا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی نحوست ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی گناہ کی معافی مل ہی نہیں سکتی، باقی تمام گناہ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں جب تک کہ وہ کفر کو نہ چھوڑے۔
ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم ایمان کے بعد ثم ازدادوا کفرا پھر اور بڑھ گئے کفر میں لن تقبل توبتہم ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان کی توبہ واولئک هم الضالون اور یہی لوگ ہیں گمراہ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ماتوا اور مر گئے وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ماتوا اور مر گئے وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے فلن یقبل ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا من احدہم ان میں سے کسی کی طرف سے ملء الارض زمین بھر کر بھی ذہباً سونا جو آدمی دنیا سے حالت کفر میں چلا گیا اگر وہ آخرت میں جا کے ساری دنیا کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سونا پیش کرنا چاہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جہنمی سے فرمائیں گے کہ اگر تمہیں یہ موقع دیا جائے کہ دنیا کے برابر سونا تم ہمیں دے دو اور ہم تمہیں چھوڑ دیں جہنم سے تمہیں بچا لیں تو کیا تمہیں یہ سودا منظور ہے وہ کہے گا کہ بالکل منظور ہے میں ساری دنیا کے برابر سونا دینے کو تیار ہوں اگر مجھے چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تم سے دنیا میں بہت چھوٹا سا مطالبہ کیا تھا ساری دنیا نہیں مانگی تھی دنیا کے برابر سونا نہیں مانگا تھا بہت چھوٹا سا مطالبہ کیا تھا کہ شرک نہ کرو تو مجھ سے باز نہ آئے اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ماتوا اور مر گئے وہم کفار اور وہ اس حال میں کہ کافر تھے فلن یقبل ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا من احدہم ان میں سے کسی کی طرف سے ملء الارض زمین بھر کر ذہباً سونا ولو افتدی بہ اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے دے زمین کے برابر یا زمین بھر کر فدیے میں دے دے سونا تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا شرک اتنا بڑا گناہ ہے اور خواتین کے اندر یہ بیماری بہت جلدی سرایت کر جاتی ہیں اس لیے بچیں اس بات سے کوئی پیر فقیر آ گیا کوئی شعبدہ باز آ گیا اس نے دو چار کرتب دکھائے ادھر ادھر کی چیزیں دکھائی بتائیں اور گمراہی میں پڑ گئیں اور اسی کو وہ درجہ دے دیا کہ جو اللہ رب العزت کا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے کبھی کسی کے جھانسے میں نہ آئیں شرک میں مبتلا نہ ہوں قبروں کے اوپر سجدہ نہ کریں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگیں مدد مانگنے والی ذات جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ بڑی منظر کشی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی کہ جب میں حضور کی عبادت کو دیکھتا ہوں فاران کی چوٹیوں پر چڑھ کے جب میں اس کی قربانی کو دیکھتا ہوں ان کی چہرے کی رعنائی پڑھتا ہوں ان کی زلفوں کی خوبصورتی پڑھتا ہوں آپ علیہ السلام کی سیرت کی بہت ساری باتیں بیان کر کے کہا تو میرا جی کیوں نہ دل چاہتا ہے کیوں نہ اسی کو معبود بنا لوں جب میں اتنا کچھ دیکھتا ہوں حضور کی ذات اقدس آپ علیہ السلام کی صفات کہتے ہیں جب میں اتنا کچھ دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ کیوں نہ اسی کو معبود بنا لوں لیکن پھر جب یہ دیکھتا ہوں کہ یہی شخص فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ میں سمجھ گیا کہ معبود وہی ہے جس کو یہ معبود بتاتے ہیں معبود وہی ہے معبود بنانے کے قابل ہوتے تو صحابہ حضور کو بناتے انہوں نے عرض بھی کیا تھا کہ ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دیں لیکن حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں اگر ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں تو کسی کے لیے قبروں پہ چلی جاتی ہیں خواتین مرد بھی چلے جاتے ہیں درباروں پہ جا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں جب کسی چیز کی اجازت ہی نہیں ہے اور پھر ان سے ایسے مانگتے ہیں جیسے اللہ سے مانگا جاتا ہے ایک تو یہ ہے نا کوئی کسی اللہ والے کی قبر پہ چلا جائے اور وہاں جا کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے نیک بندے تھے ان کے اوپر تیری رحمتیں برستی ہیں جیسے تو نے ان کو نیک اعمال کی توفیق دی ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق دے تو ان کی دعائیں قبول کرتا تھا ہماری دعائیں بھی قبول کر لے وہ ایک برکت حاصل کرنے کے لیے آدمی چلا جائے کسی اللہ والے کی قبر پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے
لیکن اس سے نہیں مانگ سکتے، مانگنا اللہ ہی سے ہے۔ ہم روضہ رسول پر بھی جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو سفارش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی میرا یہ مسئلہ ہے اور اللہ رب العزت کے دربار میں میری یہ عرضی پیش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ میرا یہ معاملہ حل فرما دیں۔ وہاں تو سلام پڑھا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کی برکتیں حاصل کی جاتی ہیں، مانگا اللہ ہی سے جاتا ہے اور اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اگر اللہ کا درجہ کسی اور کو دے دیا تو بس وہیں سے شرک شروع ہو جائے گا۔ اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، نہیں ہوگا ان کے لیے من ناصرین کوئی مدد